سخی بنو، سچے بنو۔ اللہ کو بخیل سے محبت نہیں ہے، اور سخی سے تعلق توڑتا نہیں اور بخیل سے جوڑتا نہیں۔ ایک دفعہ شیطان نے ایک بنی اسرائیل کا واقعہ، ایک آدمی سے ملاقات کی تو اس نے کہا شیطان سے ایک راز کی بات تو بتا دے۔ کہنے لگا کیا؟ کہ تیرے یار کون ہے، تجھے پسند کون؟ کہنے لگا تین مجھے بڑے پسند ہیں، ایک جو شراب پیتا ہو، نشہ کرتا ہو، ایک جو غصے والا ہو، قابو نہ کرتا ہو، ایک جو بخیل ہو، کسی پہ خرچ نہ کرتا ہو۔ یہ تین میرے بڑے گھاٹے یار ہیں۔ اور اگلی یہ کہ اگر کسی بدبخت میں تینوں کٹھی ہو گئی، غصہ بھی، بخل بھی، شراب بھی، تو پھر وہ پیر ہوتا ہے اور میں مرید ہوں، پھر وہ میرے تو بھی بڑا شیطان۔ تو پہلے آپ لوگ ان تاجروں کو سچائی سکھائیں، دیانتداری سکھائیں، سخاوت سکھائیں، اللہ کے لیے قربانی دینا سکھائیں کہ اللہ نے روک دیا ختم، اللہ نے کہا یہ کام نہیں کرنا ختم، سود نہیں کرنا ختم، جھوٹ نہیں بولنا ختم، دھوکہ نہیں دینا ختم، سچائی دیانتداری پہ جمنا ٹھیک ہے، جاتا ہے تو جائے، آتا ہے تو آئے، رزق تو اللہ کے خزانوں میں ہے۔ اس معاشرے کے ساتھ یہ نسل اگر چلے گی تو وہی کرے گی جو یہ کر رہے ہیں۔ پھر آپ لوگوں کے پاس بھی جمع تفریق ہی ہے، جمع تفریق، ان کے سارے دماغ جمع تفریق میں کھپ جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں میرا نبی کون تھا کیا تھا، کبھی سنتے ہی نہیں ہمارے نبی کون تھے کیا تھے۔ تو راہبری کا حق لے کر تو وہ تشریف لائے جنہوں نے سچائی سکھائی، دیانتداری سکھائی، محبت سکھائی، حیا کو سکھایا، پاک دامنیوں کو سکھایا، سخاوت کو سکھایا۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کوئی حسرت، حضرت علی سے کسی نے کوئی حسرت، کہنے لگے جتنا علم تھا اتنا کسی نے لیا نہیں، جتنی سخاوت تھی اتنا کسی نے مانگا نہیں، جتنی سخاوت تھی اتنا کسی نے مانگا نہیں۔ یہ دو حسرت ہیں میرے دل۔ تو اللہ کو سخی پسند ہے، مال خرچ کرنے والا پسند ہے، مالدار ہو۔ اچھا ایک ہوتا ہے بخیل، اللہ کہتا ہے بخیل جہنم کے قریب، اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور۔ سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب، جہنم سے دور، اللہ کا پیار۔ جب بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا کی تو اللہ نے کہا سب کو قتل کرو سارے۔ جب سامری پکڑا گیا جس نے شروع کروائی تو اللہ تعالیٰ نے سفارش کی اے موسیٰ سامری کو چھوڑ دے۔ کہا یا اللہ سامری کو چھوڑ دو، اسی نے تو بچھڑا بنایا، اسی نے تو یہ شرک کروایا، تو کہتا ہے سامری کو چھوڑ دو۔ تو پتہ ہے اللہ نے کہا موسیٰ یہ کم وقت سخی ہے اور سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، میں نے آپ ہی مار دے گا، تو اس کو چھوڑ دو۔ اس کا کفر تھا، نفاق تھا، لیکن سخاوت اس کو قتل سے بچا گیا۔ تو مالدار اس اللہ نے زکوٰۃ ادنا درجہ ہے، زکوٰۃ ادنا درجہ ہے سخاوت کا۔ زکوٰۃ دینے سے آدمی بخیلوں سے نکل آتا ہے اور سخیوں میں داخل نہیں ہوتا، بین بیچ میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس پر بخیل کا لیبل بھی نہیں اور اس پر سخی کا لیبل بھی نہیں، درمیان میں آ جاتا ہے۔ ایک دفعہ خسرو پرویز کے دربار میں ایک مچھیرا مچھلی لے کر آیا، اس کو بڑی اچھی لگی، انہوں نے کہا اس کو 4000 درہم دے دو، کہیں 4000 دینار دے دو۔ تو جب وہ اس کو دیے تو اس کی بیوی شیری نے اس کے کان میں کہا اتنی بڑی دولت تو نے مچھلی پر دے دی تو خزانہ خالی ہو جائے گا، یہ مچھلی واپس کرو اور پیسے اس سے لو۔ تو خسرو پرویز نے کہا میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، مجھے شرم آتی ہے میں اس سے پیسے واپس لوں، میں نہیں لیتا۔ وہ کہنے لگی میں تمہیں طریقہ بتاتی ہوں، تم اس کو بلا کے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ، وہ کہے گا نر ہے تو تم کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھی، واپس لو ہمارے پیسے۔ وہ کہے گا یہ مادہ، تم کہنا ہمیں نر چاہیے تھا، پیسے واپس۔ ٹھیک، انہوں کو بلایا، ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ کہا حضور خسرا ہے، نہ نر ہے نہ مادہ ہے۔ 4000 اور دے دو، بیچ کی چیز۔ میں نے کہا زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہو، زکوٰۃ دینے والا بخیل بھی نہیں ہوتا، سخی بھی نہیں ہوتا، بخیلوں سے نکل جاتا ہے، سخیوں میں انٹر نہیں ہوتا۔ 2.5 روپے پر 1 پیسہ بھی زیادہ کر دے تو سخیوں میں نام آ جائے گا، سخیوں میں نام آ جائے گا۔ پھر سخاوت کی حد کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا حضور یہ تو بیچ کی چیز ہے، خسرا ہے۔ اس نے کہا 4000 اور دے دے۔ تو شیری کو تو بڑا غصہ چڑھ گیا، 8000 اس کی تو 7 پشتوں کو کافی تھی، تو 1 دینار گر گیا تو اس نے وہ اٹھا لیا۔ تو اس کی بیگم نے کہا دیکھا یہ کم وقت کتنا لالچی ہے، تم نے اس کو اتنا دیا، اس کی 7 پشتوں کو کافی، 1 دینار گرا وہ بھی اٹھا لیا، کہ اس کے واپس لو نہ قدر ہے۔ انہوں نے کہا آ جا، اور تجھے میں نے اتنا دے دیا، 1 دینار گر گیا تھا تو کیوں اٹھایا؟ کہا حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر تھی، کسی کا پاؤں پڑ جاتا تو بے ادبی ہوتی، میں نے اس لیے اٹھایا لیا۔ انہوں نے کہا 4000 اور دے دو۔ تو بچوں ان تاجروں سے کہتا ہوں سخاوت سیکھو، پہلے یہ سچائی سیکھ، پہلے یہ دیانتداری سیکھ، پہلے یہ اللہ کو رب مان کر اپنی بنیادوں کو، اپنی تجارتوں سے سود نکالیں، جھوٹ نکالیں، 2 رجسٹر نکالیں، دیانتداری پر چلیں۔ اللہ کی قسم زمین آسمان کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے گا، اور غریبوں پر خرچ کریں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے
اللہ چاہتا تو سب کو مالدار بنا دیتا ہے، بعض کا حاجت مند بنایا کہ اللہ کو دینا پسند ہے، اللہ پاک کو محبوب ہے سخاوت۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ ضرورت مندوں کو میری مدد فرمائیں، تو آپ نے فرمایا ابھی تو میرے پاس ہے نہیں۔ اس نے کہا تو میں لے لیتا ہوں کسی سے، پھر آپ میری جگہ بھر دینا۔ آپ نے کہا ٹھیک۔ تو حضرت عمر پیچھے سے بولا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، آپ کے پاس ہے آپ خرچ کریں، آپ کے پاس ہے نہیں اور آپ اس طرح لوگ آپ کے نام پہ قرضے اٹھائیں پھر آپ دیتے پھریں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو پیچھے سے ایک اور صحابی تھے عبداللہ بن حذیفہ، ان کا یا رسول اللہ انفق ولا تخش من ذی العرش خلالا، یا رسول اللہ خرچ کریں اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کریں۔ تو آپ مسکرائے، آپ نے کہا مجھے اللہ نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ میں خرچ کروں اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کروں۔ بہرحال بچوں سچ سیکھو، یہ تمہاری، میں درد سے کہتا ہوں کہ ہمارے تعلیمی ادارے نہیں ہیں، کاروباری ادارے ہیں، یہ بچوں کو علم نہیں دے رہے۔ اور تم بھی کوئی طلبہ نہیں ہو، تم بھی ڈگری والے ہو، تمہیں ڈگری چاہیے یا نوکری چاہیے، میں تجھے انگوٹھے چھاپو۔ تمہیں علم کا شوق نہیں، انہیں دینے کا شوق نہیں، انہیں بھی کمائی کا شوق ہے اور تمہیں صرف جاب اور ڈگری کا شوق ہے۔ نہ تم میں کوئی علم والا ہے، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ دینے والوں کو دینے کا شوق نہیں، لینے والوں کو لینے کا شوق نہیں۔ علم تو مر مٹ گیا ہے، وہی قوم سر اٹھا کے زندہ رہے گی جن کا علم اپنا ہوگا۔ تمہارا علم تو باہر سے آتا ہے۔ آج تک ڈاکٹر کہتے رہے مکھن نہ کھاؤ، ملائی نہ کھاؤ، گھیو نہ کھاؤ، دل بند ہو جائے گا، کولیسٹرول بڑھ جائے۔ اب میرا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے، اب کہتا ہے کھاؤ، میں کہوں کہ امریکہ کی رپورٹ آ گئی تو تمہارا سارا آقا تو ادھر بیٹھا ہوا ہے، وہ کہیں گے یہ چلا دو چل جائے گا، کہیں روک دو تو رک جائے گا۔ بچوں میرا معاشرہ بہت زوال کا شکار ہے، آپ میری نسل ہو، میری اولاد ہو۔ میں بہت تھکا ہوا تھا، مجھے نعیم بھائی نے رات کہا، میں نے کہا ایک تو تیری مجھے بہت ہے عزت احترام کہ میں انکار نہیں کر سکتا، دوسرا یہ میرے اپنی اولاد ہے، اللہ کرے کوئی ایک بھی سچ بولنے والا ہو گیا اور کوئی ایک بھی دیانتداری والا ہو گیا تو چلو میری آخرت، میری قبر ٹھنڈی کرنے کا سبب بن جائے گا۔ جس قوم میں سچ ہوتا ہے انہیں کوئی ڈبو نہیں سکتا، جس قوم میں دیانتداری ہوتی ہے انہیں زوال نہیں آ سکتا، جس قوم میں انصاف ہوتا ہے ان پہ سورج غروب نہیں ہوتا، جس قوم میں ظلم ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، بددیانتی ہوتی ہے، ان پہ سورج کبھی چڑھا نہیں، انہوں نے عروج کبھی دیکھا نہیں، ذلت و پستی کے سوا کچھ نہیں ان کے پاس۔ چوپڑی روٹی کھا لینا کون سی بڑی بات۔ مجھے ایک میٹرک میں ایک کہانی تھی، میٹرک میں نا انگریزی کی 2 کتابیں، ایک موٹی کتاب تھی ایک چھوٹی کتاب، وہ چھوٹی کتاب میں کہانی مجھے یاد آ گئی۔ ایک شہری کتا جنگل میں جایا کرتا تھا، تو اس کی نا جنگلی کتے سے دوستی ہو گئی، تو جنگلی کتا جوڑا ماٹکا جو ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، شہری کتا موٹا تازہ۔ تو ایک دن وہ جنگلی کتا کہتا ہے یار تو کیا کھاتا ہے؟ انہوں نے کہا میں پراٹھے کھاتا ہوں، انڈے کھاتا ہوں، ڈبل روٹی کھاتا ہوں، دودھ پیتا ہوں، گوشت کھاتا ہوں۔ ان کا یار میں تو نام ہی آج سن رہا ہوں، میں نے تو کبھی کچھ کھایا ہی نہیں ہے، یار میں نے بھی لے چل، میں بھی کوئی کھانا کو، میں بھی موٹا ہوں۔ انہوں نے کہا آ جا، تو وہ اس کو لے کے چلا۔ تو جب جنگل سے نکلے تو روشنی میں جنگلی کتے کی نظر پڑی گلے میں پٹا، تو وہ کتا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میرے بھائی اے کی ہے، اے کی ہے؟ انہوں نے کہا یہ پٹا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ غلامی ہے، میں کسی گھر کا ملازم ہوں، غلام ہوں، ان کا پہرا دیتا ہوں، ان کی راکھی کرتا ہوں، ان کی نوکری کرتا ہوں، پھر وہ مجھے انڈے کھلاتے ہیں، پراٹھے کھلاتے ہیں، پتہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا میرے بھائی تجھے تیرے پراٹھے مبارک، مجھے میری آزادی مبارک، میں آزادی میں بھوکا رہوں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ کسی کی نوکری کر کے اور میں کسی کا غلام بن کے میں یہ انڈے پراٹھے کھاؤں۔ پوری امت مسلمہ اس وقت وہ شہری کتے کی مثال ہے۔ تو میرے عزیزو سچائی پر آؤ، دیانتداری پر آؤ، انصاف پر آؤ، محبت پر آؤ، درگزر پر آؤ۔ آپ ابھی بچے ہو، والدین کو عزت دو، والدین کی قدر کرو، اپنے اساتذہ کی قدر کرو۔ اساتذہ سے ہمارے نصاب میں انسانیت کا کوئی درس ہی کوئی نہیں کہ انسان اچھا انسان کیسے بنتا ہے، وہ تو بنتا ہے رسول پاک کی زندگی کو دیکھنے سے۔ وہ زندگی ہمارے پاس ہے نہیں، ہم نے سیکھی نہیں، ہمارے سامنے نہیں۔ تو اس مختصر سے وقت میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں، کوئی بات دل کو لگی ہو تو لے لینا، نہ لگی ہو تو فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ یہ تبلیغ کا کام اسی کو سیکھنے کی محنت ہے کہ جب آپ لوگوں کو چھٹی ہو، موقع ملے تو کچھ دن جانا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا بچوں، بہت فائدہ ہوگا، یہ زندگی کو پلٹ دینے والی محنت۔ تو یہاں سب کچھ مل جائے تو زوال ہے، چند سال گزرنے کے بعد زوال ہے۔ تو اب اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں ایک اس سے اعلیٰ چیز بتاؤں، اُنبئکم بخیر من ذالکم، کیا ہے؟ للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا
وازواج مطہرہ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد، کہ اگر مجھ سے دوستی لگا لوں، تقویٰ کیا ہے؟ اللہ سے دوستی، اور تقویٰ کوئی ایسی آسمانی مخلوق نہیں ہے یا ایسی کوئی مشکل صفت نہیں ہے جو پیدا عام سے عام مسلمان تقوی والا ہو سکتا، آگے آئیں گی میں وہ بتا رہا ہوں، بلکہ پہلے وہ بتا دیں کون ہے تقوی والے۔ اللہ جو یہ کہتے ہیں اللہ ہم تیرے اوپر ایمان لائے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما۔ اور تقوی والے کون ہوتے ہیں؟ جو صبر کرتے ہیں، جو سچ بولتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں، اور جو تہجد پڑھتے ہیں۔ 4-5 باتیں یہ کر لو تو آپ تقوی والے ہو۔ تو اس پر ملنے والا کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار۔ انسان جب سے پیدا ہوا ہے اور جب سے پروان چڑھ رہا ہے اور نسل در نسل آئیڈیل لائف کی تلاش۔ 18ویں صدی میں جب سائنس نے ایک دم آنکھیں کھولی اور انسان نے کائناتی علم دریافت، تو ایک شور اٹھا کہ اب خدا کوئی نہیں، اللہ کوئی نہیں، یہ سارا سسٹمیٹک سسٹم ہے، تو ہم نے مادی طاقتوں کا راستہ دیکھ لیا ہے، ہمیں کسی خدائی جنت کی ضرورت نہیں، ہم دنیا کو جنت بنا۔ یہ 18ویں صدی میں بہت انکار، اللہ کے انکار کی بہت ہوا چلی۔ پھر انسانی علم خود یہاں تک پہنچا کہ نہیں، اللہ کے انکار کے بغیر کائنات کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے، نہ توجیہ ہو سکتی ہے، نہ کوئی اس کے کسی سوال کا جواب ہو سکتا ہے، لہذا ایک خالق ضرور ہے جس کائنات کو پیدا کیا۔ تو انسان، اچھا ایک بات پہلے میں جو میڈیکل سائنس، کہ انسان اپنے ذہن میں کبھی بھی ناممکن کی تمنا نہیں کر سکتا۔ آپ کو کسی ان پڑھ سے ان پڑھ، ایک چھوٹی سی مثال، کدی 2 تے 2 5 ہو جائیں، کسی کو یہ تمنا کرتے دیکھا کدی 2 تے 2 5 ہو؟ ایک چھوٹی سی مثال، عام فیملی، اس کو پھیلا دو۔ انسان کا کمپیوٹر ناممکن کو نہ سوچتا ہے نہ تمنا، اندر وہ چیز جاتی نہیں، ناممکن کی تمنا۔ پھر یہ زندگی کیوں چاہتا ہے؟ یہ کیوں چاہتا ہے موت نہ آئے، موت نہ آئے، موت نہ آئے؟ یہ کیوں چاہتا ہے جبکہ ناممکن کی تمنا اندر نہیں پیدا ہوتی؟ یہ مستقل صحت کیوں مانگتا ہے، لمبی عمر کیوں مانگتا ہے، ہر وقت کی جوانی کیوں مانگتا ہے، ہر وقت کی خوشی کیوں مانگتا ہے، جبکہ یہ ساری چیزیں ناممکن ہیں۔ اس جہان میں ہر وقت کوئی خوش نہیں رہ سکتا، ہر وقت کوئی صحت مند نہیں رہ سکتا، مستقل کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ پھر یہ ساری خواہشیں جو ابھرتی ہیں یہ بھی بتلاتی ہیں کہ کوئی جہان ایسا چھپا ہوا ہے جہاں زندگی ہے، موت نہیں، آئیڈیل لائف ہے اور کوئی دکھڑا نہیں۔ یہ خود نہیں، میں آپ کو سائنس کے لحاظ سے بات بتا رہا ہوں، اس کی ہمیں ضرورت کوئی نہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کہ دل کے اطمینان کے لیے یہ بھی ایک دلیل ہے عقلی اور سائنسی کہ انسان ناممکن نہیں سوچتا، تو پھر کیوں سوچتا ہے جوان رہوں، خوشیاں دیکھوں، غم نہ دیکھوں، موت نہ دیکھوں، عالی شان گھر ہو، عالی شان سواری ہو؟ یہ کیوں دیکھتا ہے کہ ایک جہان موجود ہے جہاں یہ عالی شان زندگی، وہ کہاں ہے؟ عند رب، وہ اللہ کے پاس۔ جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان بیس ہے، 7واں آسمان، اور 7ویں آسمان سے بنتی ہے اور یوں اوپر جاتی، تو ایسا نہیں کہ وہ بلڈنگ اوپر جاتے 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 عرش سے مل، وہ بیچ میں سپیسز ہیں، یہ ایک جنت ہے، پھر ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے۔ عرش کے ساتھ جا کر جو جنت مل گئی ہے کہ اللہ کا عرش اس جنت کی چھت بن گیا ہے، وہ ہے جنت الفردوس۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس اولئک هم الوارثون یرثون الفردوس۔ تو فردوس اعلی جنت ہے۔ اللہ نے ساری جنتوں کو بنایا کن مطلب اللہ کو کن، اللہ کو بیٹھا کن نہیں آکھی جاندہ، یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے، اللہ کو تو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرے نبی کا فرمان ہے باقی ساری جنت بنی میرے رب کے امر کے ساتھ، اور جنت الفردوس کو اللہ نے بنایا اپنے ہاتھوں۔ تو یہ دنیا اللہ نے جس دن بنائی ہے، جس دن، اس سے لے کر آج تک اس کو ایک دفعہ بھی محبت سے نہیں، اور جنت الفردوس کو جس دن بنایا ہے اس دن سے لے کر آج تک روزانہ دن میں 5 دفعہ رحمت کی نظر ڈالتا۔ اور جنت الفردوس کو ہاتھوں سے بنایا ہے تو کیا چیز بنی ہوگی؟ ہاتھوں سے بنایا ہے، وہ کیا چیز بنی ہوگی؟ جس دن بنایا تھا اس دن سے لے کر آج، اور آج سے جس دن اس میں جانا ہے، آنے والا زمانہ بھی موجود ہے، گزرا ہوا زمانہ کوئی 25 ارب سال ہے، 30 ارب سال ہے اس کائنات کو بنے ہوئے، تو اگر اسی عدد کو لے لیں تو میرے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ جنت الفردوس کو روزانہ دن میں 5 دفعہ اس کا میک اپ کر، پہلے سے 5 دفعہ جس چیز کا میک اپ ہو وہ کیا چیز بنی؟ اچھا یہ تو دنیا ہے نا، چھوٹی چیز ہے، اس کا تو زیادہ میک اپ ہو نہیں، اس مسجد کا ہم میک اپ شروع کریں تو یہ چھوٹا سا حال ہے، 1 سال 2 سال 3 سال میں ہم دنیا کے تارے توڑ کے لے آئیں،
تو بھی چند سال کے بعد کوئی جگہ ہی نہیں ہوگی بھی اب کیا چیز رکھے۔ میں اس پہ حیران ہوتا ہوں، ایک لڑکی دلہن بن رہی ہے تو وہ پارلر پہ اسے 1 گھنٹہ 2 3 4 5 6 7 8 لگا، اس کے بعد وہ کیا کریں گے، منہ ایڈا سارا، تو اب اس کے اوپر پورا ڈبہ تو نہیں ڈال دیں گے پاؤڈر کا، یا ساری سرخی اس کے منہ پہ مل دیں گے، تو وہ تو بھوتنی بن جائے گی بجائے دلہن میں۔ تو ایک لڑکی ہے، ایک لڑکا ہے، ایک گھر ہے، اس کی ڈیزائننگ ہے، اس کا میک اپ ہے، کسی کو چند گھنٹے لگیں گے، کسی کو چند سال لگیں گے، اور پھر ختم، کہ بس اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ جب بھی سوچتا ہوں میں گم ہو جاتا ہوں، حیرت میں گم ہو جاتا ہوں کہ اللہ نے جنت الفردوس ہر چیز تم نوجوان بیٹھے حور ہی کہہ دیتا ہوں، جنت کی حور کو اللہ نے پیدا کیا امر کن، باقی جنت ہے، اور جنت الفردوس کی حور کو پیدا کیا اپنے ہاتھوں سے۔ تو کن اور حادثے کا کتنا فرق ہے۔ پھر جس دن پیدا کیا تھا اس دن سے لے کر آج کتنے سال ہو چکے ہیں، 30 ارب سال سے روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ اللہ اسے خوبصورت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے، اور اس کے اندر میک اپ کو قبول کرنے کی کتنی کیپیسٹی ہے، کتنی طاقت ہے کہ وہ روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت ہوئی جا رہی ہے۔ اس کی ایک چارپائی لے لو، ایک کرسی لے لو، ایک پتا لے لو، ایک تنکا لے لو، ایک مور لے لو، ایک کبوتر لے لو، ایک پانی کا دریا لے لو، شراب کا جام لے لو، سراہی لے لو، بستر لے لو، پردہ لے لو، پلنگ لے لو، گھوڑا لے لو، کوئی چیز جنت کی لے لو، ہرن لے لو، مور لے لو، کوئی چیز، ہر چیز کو اللہ پہلے سے 5 گنا زیادہ ہنسی۔ آج 5 دفعہ مکمل ہو گیا، کل آئے گا پھر 5 دفعہ پہلے سے زیادہ ہنسی۔ 30 ارب سال سے جس چیز کا میک اپ ہو رہا ہو، اور آئندہ زمانوں میں بھی اس کا ہونا ہی ہے، اور میک اپ کرنے والا بھی اللہ ہو، تو وہ کیا چیز بنی ہے، کیا چیز۔ اور دنیا کو جنت بنا بھی لو تو موت کا کیا کرو۔ ایک آدمی نے بہت عالیشان بنایا اپنا گیٹ گھر، تو میں اس کے ساتھ جا رہا تھا تو مجھ سے کہنے لگا، مولانا صاحب اتنے ہی ویکھو، اسی تو اتنے روپیے لا چھڑیں تسی ویندے ہی نہیں پے ہو، دیکھو میں نے کیا بنایا ہے۔ تو مجھ سے کہنے لگا، مولانا صاحب اتنا ویکھو تو میں کتنے پیسے لائیں تو کی بنا دیتا ہے۔ تو میرے بولنے سے نا پہلے خود ہی بول پیا، پر مصیبت ہے مر جامنا چھڑ جا، ساتھ ہی پر مصیبت ہے مر جامنا چھڑ جا۔ میں کہا بھائی ہوں دس، تو آپ ہی دس دیتا ہے، میں نے ویکھ کے کی کرنا، تو کیا علاج کر۔ نوشیروان کے پوتے خسرو پرویز نے محل بنایا 11,000 پلر پر، 11,000 ستونوں پر محل بنایا، اور 10 سال نہیں رہ سکا اس، اور وہ محل زیر و زبر ہو گیا۔ کیسر نے شکست دی اور محل کو آگ لگائی۔ عبد الرحمن الناصر اموی بادشاہ نے اسپین میں محل بنایا، 4,316 پلر اور برج، اور 25 سال صرف اس میں رہا، جا کے اسی قبر میں گر گیا جس قبر میں غریب جا کے۔ آج اس محل کے کھنڈر میں دیکھ کر آیا ہوں قرطبہ میں، کیا وہ شان و شوکت۔ 300 ہجری میں بننا شروع ہوا، اور 1,000 خچر سامان ڈھونے کے لیے، اور 10,000 مزدور مستری راج اس پہ کام کرنے کے لیے، چونکہ اس مینول کام تھا سارا، مشینی کام تو تھا نہیں۔ اور پوری دنیا سے سونا چاندی ہیرے لائے گئے، اور مختلف جگہ پہ پارے کے تالاب بنائے گئے، سورج کی گردش کو سامنے رکھ کر، کہ پارا چونکہ ٹکتا نہیں، یوں کرتا ہے تو سورج کی شعائیں اس پر پڑتی، اور جب وہ پارا ڈانس کرتا تو شعا بھی ڈانس کرتے ہی اوپر جا کے محل پہ پڑتی، تو پورا محل یوں رقص کرتا ہوا نظر آتا، یوں سارا محل جھومتا نظر آتا تھا۔ اتنا اس اللہ کے نیک بندے نے تباہ کیا پیسہ قوم کا، اور ٹوٹل 25 سال، اب 350 میں وہ مر گیا، اور اس کی سوانے میں لکھا ہے 50 سال میں نے حکومت کی اور ہر دشمن کو زیر کی، لیکن میں نے اپنی خوشی کے دن گنے 50 سال میں تو صرف 14 دن۔ اب اس کا کیا علاج ہے کہ آپ نے سب کچھ بنا لیا، موت کو بھگاؤ۔ جب موت ہے تو اللہ کہتا ہے یہ آئیڈیل ہوم نہیں بن سکتا، لہٰذا یا مجھ سے دوستی کر لے، تقوی اختیار کر لے، پھر تو دیکھ میں تیرے لیے جنت بنا کے بیٹھا ہوں۔ 7ویں آسمان سے چلتی ہے، اور پھر یہ درجات ہیں، 100 درجات تو صرف جنت الفردوس کے ہیں، اور باقی پتہ نہیں کیا چیز۔ اچھا 7ویں آسمان پہ یہ اس کی 7واں آسمان اس کی بیس ہے، اور پھر 7ویں آسمان سے باہر نکل گئی، جیسے ہم وہ لوہا ڈال کے اور آگے شیڈ بنا دیتے ہیں، نیچے کوئی ٹیک نہیں ہوتی لیکن لوہے کے سریے ڈال کے شیڈ بنا دیتے ہیں۔ جنت کو اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان سے یوں باہر نکالا ہے، کتنا باہر نکالا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر اس کو اوپر اٹھایا ہے اور اپنے عرش کو اس کی چھت بنایا ہے۔ جنت الفردوس کے لیے
اللہ کا عرش چھت ہے اس مسجد کی چھت کی طرح، اور باقی جنتوں کے لیے اللہ کا عرش چھت ہے آسمان کی طرح، آسمان کی۔ تو اس میں ایک تنکا لکڑی یا گھاس، وہاں کا تنکا بھی سونے چاندی سے بنا، یہاں کے درخت لکڑی کے، ایک کہنے لگا سونے چاندی سے پھل کیسے آئے گا؟ میں نے کہا لکڑ تو پھل کیوں آئے گا؟ یہ کوئی ہے عقل میں آنے والی بات کہ لکڑی سے پھل نکل ہے؟ لیکن چونکہ ہم ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں تو ہمارا ذہن اسے قبول کر چکا ہے، ورنہ کوئی عقل کی بات ہے کہ لکڑی میں سے آم نکل آتا ہے اور لکڑ میں سے انگور نکل آتا ہے، چھوٹی سی بیل میں سے اتنا بڑا تربوز نکل آتا ہے۔ یہ کیا چکر ہے؟ زمین پر پڑے 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 اتنا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی فلسفی جا رہا تھا تو اس نے دیکھا اتنا بڑا تربوز زمین پہ پڑا ہوا اور آم لگے ہوئے درخت پر، تو کہنے لگا ایک ہی، چھوٹے چھوٹے اتلا دیتے ہیں بڑے نو ہیٹھاں پاتا ہے۔ تو ابھی اسی سوچ میں تھا تو ایک کام ٹوٹ کے اس کی ٹنڈ پہ لگا، کہنے لگا سمجھ آ گئی، یہ میرے اتنے ہندوانہ ڈاندا تو میرا کی حال ہے، اگر میرے اوپر یہ تربوز گرتا تو میرا کیا حال ہوتا، مجھے سمجھ میں آ گیا۔ تو اللہ نے ادنا ترین چیز جو لگائی ہے جنت میں سونا اور چاندی، زمرد اور یاقوت، ہیرا اور جوہر ہے۔ اور میں نے ملکہ برطانیہ کے محل میں دیکھا کہ تاج میں محل میں عجائب گھر بنا ہوا، ان کے تاج میں لگا ہوا تھا کوہ نور، لیکن اب اس کی وہ شان و شوکت نہیں رہی، چونکہ کاٹ کے تاج میں لگایا اور پھر 3 ٹکڑے کر کے آگے ایک پٹی میں رکھا ہوا تھا۔ یہ پورا جو ہیرا تھا تو دیوگری جنوبی ہند کی ایک ریاست تھی، اسے علاؤالدین خلجی نے فتح کیا۔ تو جب مال غنیمت کے لیے خزانے کا دروازہ کھولا گیا تو اس میں یہ ہیرا پڑا ہوا تھا۔ تو علاؤالدین خلجی کے منہ سے بے ساختہ نکلا کوہ نور، یہ تو نور کا پہاڑ ہے، تو اس سے اس ہیرے کا نام ہی کوہ نور پڑ گیا۔ تو پھر جب انگریزوں نے فتح کیا ہندوستان کو تو پھر ملکہ برطانیہ کے لیے اسے جہاز کے ذریعے وہاں لندن پہنچا دیا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ہیرا تھا، ہو سکتا ہے اب اس سے بڑے ہوں، لیکن جنت کے کسی بھی لباس میں، تاج میں، گلاس میں، سراہی میں، میز پر، کرسی پر، بستر پر، مسیری پر، پلنگ پر، دروازے پر، کھڑکی پر جو موتی ہیرے جڑے ہوئے ہوں گے، اس میں سب سے چھوٹا موتی یا ہیرا یا مرد یا پخراج، جو بھی تم نام لے لو، جو آج دنیا میں قیمتی پتھر پائے جاتے ہیں، اس کو لا کر یہاں ٹیبل پر رکھ دو، وہ اتنا سارا ہو تو میرے رب کی قسم یہاں سے آسمان تک روشنی پھیل جائے اور خوشبو پھیل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم مجھ سے صلح تو کرو، مجھ سے یاری لگاؤ، تو میں نے آئیڈیل ہوم تمہارے لیے بنایا ہوا ہے۔ ایک نوجوان کہنے لگا اللہ حوروں کا لالچ کیوں دیتا ہے؟ میں نے کہا زنا سے روک، کیونکہ لوگ شادی کر کے بھی زنا نہیں چھوڑتے، اور اللہ معاشرے کو پاک دامن دیکھنا ہے۔ اس معاشرے میں زنا پھیل جاتا ہے وہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے، تو اللہ چاہتا ہے کہ ہر مرد عورت پاک دامن سے نکاح کا راستہ رکھے، اور پھر مرد کی شہوت کو روکنے کے لیے وعدہ کیا تو یہاں صبر کر، حلال کام کر، تو آجا میرے پاس، میں نے تیری اس خواہش کا سامان تیار کر رکھا ہوا کہ یہاں کا مادہ مٹی ہے، وہاں کا مادہ مشک و عنبر ہے، وہاں کی گھاس زعفران ہے، یہاں زعفران اتنا سا ملتا ہے اور لاکھوں روپے کا کلو، اور وہاں پوری میدان میں جو گھاس ہے وہ زعفرانی، اور گھر کی ایک اینٹ موتی کی ہے، ایک اینٹ زمرد کی ہے، ایک یاقوت کی ہے، ایک زمرد کی ہے، ایک سونے کی ہے، ایک چاندی کی ہے، بیچ میں مشک کا گارا ہے اور زعفران کی گھاس ہے، اور اللہ کا عرش کی چھت بنایا، اور وہ اندر بیٹھو تو باہر نظر آتا ہے، باہر بیٹھو تو اندر نظر آتا ہے۔ میں نے جو ایک دفعہ جنت کا محل دیکھا خواب میں، تو یہ اس کی میں نے صفت جو پڑی تھی وہ میں نے آنکھوں سے دیکھی کہ میں اس کے اندر چل رہا تھا، مجھے باہر بھی نظر آ رہا تھا اور اوپر بھی نظر آ رہا تھا اور دائیں بائیں بھی نظر آ رہا تھا، لیکن میں ایک گیلری میں چل رہا تھا، اور اس کا جو فرش تھا مجھے لگتا تھا ہر فرش کی ٹائل کے نیچے سورج نکلا ہوا ہے، اس طرح اس میں سے روشنی۔ میں حور کو بیان کرتا ہوں جو ابن القیم نے لکھا ہے، لیکن جو میں نے دیکھی ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا، میں اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ میرے رب کی قسم میں کیسے بتاؤں کہ وہ کیا حسن، کیسے بتاؤں، یقین مانو میں کتنا جنت کو بولتا ہوں اور میں جنت کے حوروں کو بولتا ہوں جو لکھا ہوا ہے، لیکن جو اللہ نے مجھے دکھایا وہ میرے پاس نہ لفظ ہے، اس کی مسکراہٹ اگر وہ دنیا میں ہوتی تو میں تو ویسے مری فوت ہی ہو جاتا۔ اس لیے میرے نبی کا فرمان ہے لولا ان اللہ قضا لأہل الجنت الا يموت لمات من حسنها وجمالها، اللہ نے جنت کی لڑکی کو ایسا حسن و جمال دیا ہے، اگر موت مرنا گئی ہوتی تو اس کو دیکھ کے آنکھیں برداشت نہ کرتی، کلیجے پھٹ جاتے، مر جاتے۔
تو یہاں کی عورتوں کے لیے بھی بشارت ہے کہ ایمان والی نیک صالح پاک دامن عورت جنت کی اس حور سے 70,000 گنا زیادہ خوب. 70,000 گنا کا مطلب ہوتا ہے لا محدود. ایک دفعہ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ نساء الدنیا افضل ام نساء دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا جنت کی؟ آپ نے فرمایا بل نساء الدنیا. ام سلمہ دنیا کی عورت؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ یعنی ہم تو مٹی سے بنی ہیں اور گندگیوں میں بھری ہیں، اور وہ تو مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہیں، پاک پاکیزہ ہیں. تو آپ نے فرمایا ام سلمہ بالصلاۃ وصیامہن وعبادتہن للہ عز. ام سلمہ یہ ان دنیا کی عورت نماز پڑھتی، روزہ رکھتی ہے، اللہ کی بندگی کرتی ہے، اس وجہ سے اللہ البس اللہ وجوہہم نور، اللہ ان کے چہروں پہ اپنا نور ڈالے. وَأَجْسَادَهُنَّ الْحَرِيرُ اور ان کے جسم کو ریشمی لباس سے سجائے گا. وَأَمْشَاطُهُنَّ الذَّهَبُ اور ان کی کنگھیاں سونے کی بنائے گا. وَمَجَامِرُهُنَّ الْأُلُوفُ یہ میں نہیں دکھاتا، یہ جو عود ہے الوف پڑھن ایسا ہمیں بیچارہ ماٹھا عود ہے، وہ تو جنت کا عود ہوگا. مجامر کوئی دینا کوئی چیز پکڑنا ٹیشو پیپر دے، اس کو کہتے ہیں مجمار. مجمار کا اردو میں لفظ دھونی دینے کی چیز، اس میں مجامر جمع ہے مجمار، کہ اس طرح ان کے سامنے ہوں گے اور اس میں عود جل رہا ہوگا اور اس کی پھیل رہی. یہ دنیا کی عود ہے، ساری مسجد میں خوشبو آتی کہ نہیں آتی؟ ماٹھی سی چیز، وہ کیا خوشبو، ایک بہت بڑی یعنی فریش کرنے والی ایک نعمت اللہ نے بنا. دماغ کی غذا ہے خوشبو، آنکھوں کی غذا ہے سبزہ اور دماغ کی غذا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو خوشبوؤں سے بھر دیا. عرفہا لہم کا ایک ترجمہ ہے کہ جنت کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے خوشبودار بنا رہا ہے. عرف خوشبودار بنانا. ایک اور ترجمہ بھی ہے لیکن ابھی اس کی مناسبت سے مجھے یاد آیا کہ عرفہا لہم کہ آ جاؤ ایک دفعہ مجھ سے دوستی لگا کے، پھر ایسی جنت دوں گا جس کنویں اور ایسی خوشبو ہوگی کہ یہ ادھر تو لگاتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد ختم ہو جاتی ہے، وہ تمہیں ہمیشہ مہکائے رکھے اور تمہیں ہمیشہ تر و تازہ رکھے گی، خوش و خرم رکھے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا تم میرے پاس آ جاؤ، تو تم جس آئیڈیل ہوم کو ڈھونڈتے ہو وہ میں نے تمہارے لیے تیار کی. تجری من تحتہا الانہار پانی، یہ انہار دریا کو کہتے ہیں کہ دریا ہی دریا ہیں. اصل میں یہ دریا وہ ایک کنایا ہے یہ ہے کے لیے خوبصورتی کے لیے کہ پانی سے لوگ سردیوں میں گرمیوں میں مری جاتے ہیں، ناران جاتے، لورالائی نہیں جاتے، فورٹ منرو نہیں جاتے، وہ بھی ٹھنڈا ہے لیکن وہ اتنا ویران ہے کہ سبزے نام کی شائی کوئی نہیں. اور کیوں نہیں ہے کہ پانی کوئی نہیں، پانی نہ ہونے کی وجہ سے کالے پہاڑ ہیں. مری ناران کاغان میں پہاڑ سرسبز ہیں کیونکہ وہاں پانی بہت زیادہ. تو انہار یہ اشارہ ہے خوبصورتی کی طرف. اور انہار دریا سے حدیث ایک یاد آ گئی، وصف الجنہ فی وصف الجنہ، یہ ایک مسقطی عالم کی لکھی ہوئی کتاب تھی، مجھے اچانک یاد آ گئی کہ وہ دریا میں ان کے بحری جہاز چلیں گے، ایک جہاز اتنا بڑا ہوگا کہ پوری دنیا اس کے مقابلے میں حقیر ہوگی. دنیا کو 24,000 کلومیٹر کی دنیا اس جہاز کے سامنے حقیر ہو. تو جب وہ اس جہاز پہ چڑھیں گے سیر کرنے کے لیے تو وہاں ان کے لیے الگ بیویاں ان جہازوں میں ہوں اور ان کو مچھلیاں گھیر لیں گی چاروں طرف. تو ان کو سلام کر کے کہیں گی اللہ کے دوست مجھے کھاؤ گے؟ وہ کہے گا کھاؤں. تو وہ پوچھے گی کباب کھاؤ گے سالن کھاؤ گے؟ وہ کہے گا اٹھتے تو آؤ اندر ہی گلنا کیتی چل. تو پھر وہ چھلانگ لگا کے اوپر آ جائے. تو موت تو ہے نہیں، تو وہ کہے گا کباب کھلاؤ. تو وہ یوں کرے تو ایک کندھے سے کباب نکل کے کہے گا سالن دے. یوں کر. میں یہ بنگلہ دیش میں اس بیان کرتا ہوں بہت مگر بنگالی بڑے خوش، ان کی غذا مچھلی ہے. ایک دفعہ پہلوانوں کو اکٹھا کیا، زندگی میں پہلی دفعہ میں نے پہلوان اور پہلی دفعہ ان سے میں نے بات کرنی. میں پریشان، یا اللہ میں ان سے کیا بات کروں، سارے اڈی اڈی کنی اڈے سر تے کن کسی دا این کسی دا این کسی دا این. تو انج کر کے پے ہوئے یا اللہ میں نہ بلائی نو کی گل کر کوپڑیاں کتوں گل جاؤں. کبھی زندگی میں پہلوانوں سے بات نہیں کی. تو بڑا پریشان. ظہر کی نماز کے بعد بیان تھا، مونی روڈ وہ پہلوانوں کا کھڑا تھا. خیر نماز ظہر کی ہو رہی تھی تو نماز کے دوران اللہ نے میری رہبری، تو بیان شروع ہوا تو ان کے بیٹھنے کا انداز ایسا جیسے کہ اکھاڑے میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لتاں لمیاں کیتی ہوئی ہیں تو منہ اتنا کیتا ہوا. میں تو نہ سامنے چڑا جا بیٹھا ہوا سا. تو میں نے ان سے کہا دیکھو بھائی یہاں سے میں نے بات شروع، اصل دنیا ہے اور جنت میں جانے کا سب سے زیادہ مزہ پہلوانوں. وہ سارے ذرا این ہو گئے، پہلے این ہو گئے. پہلوانوں کو بڑا مزہ آئے گا جنت، اس لیے کہ جنت کا پہلا کھیل جو اللہ ہمیں دینے والا ہے، پہلی انٹرٹینمنٹ جو جنت کی سب سے پہلے وہ مچھلی
اور بیل کی کشتی. ہمیں تو کشتی آتی تو ہمیں تو نہیں پتہ لگے گا بھئی مچھلی نے کیا داؤ لگایا، بیل نے کیا داؤ لگایا. تم سارے پہلوان ہو، تمہیں پتہ ہے داؤ کیا ہوتا ہے. جب بیل داؤ لگائے گا تو اس لیے نعرے مارو گے، جب مچھلی داؤ لگائے گی پھر تم نعرے مارو گے، اور تمہیں وہ مچھلی اور بیل کی کشتی دیکھنے کا جو مزہ آئے گا وہ ہمیں تو آئے گا. یہاں سے بات چلی، وہ تھوڑے تھوڑے ان کی آنکھیں کھلی. تو اللہ تعالیٰ نے عجب گھر بنایا اور ہمیں ذوق ہی نہیں، چونکہ جنت کے تذکرے کوئی نہیں. اور زندگی گزر گئی سفروں میں، جتنا عرب میں جذبہ ابھرتے دیکھا نا جنت کا، وہ اجمی تو ٹھنڈے برف کھا کے بیٹھے. ایک دفعہ میں تھوڑا فرق بس میں تھا یہاں، ایک عرب جماعت آئی ہوئی، وہ میں گیا ان کو ملنے، وہ تعلیم، اس میں ایک بدو وہ یوں کر کے نا تعلیم میں سویا ہوا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا آپ تھوڑی بات کر، تو میں نے بات شروع کر دی. سویا، مجھے خیال آیا بابے، تو تھوڑی دیر کے بعد میں نے جنت، تو وہ پہلے یوں ایسے سویا ہوا تھا بالکل. جب جنت شروع ہوئی تو اس نے مجھے یوں دیکھا، ایک آنکھ سے دیکھا، ایک آنکھ، تو کافی دیر سے دیکھتا رہا، پھر یوں ہوا، پھر یوں ہوا، وہ پھر ایک دم جمپ لگایا. اور میں نے عیناک کھولی نا کہ عیناک کیا چیز ہے، تو پھر جمپ لگا کے ناچنا شروع ہو گیا. تو میرا رب کہتا ہے دوستی لگا لے، گھر تیار ہے. یہاں سونے چاندی کا گھر بھی چھوڑ کے تو جاؤ گے، اور وہاں وہ گھر بنایا ہے جسے چھوڑو گے ہمیشہ.